السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اقرا یاسین۔ امید کرتی ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور زندگی کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ کتاب نگری نے ہمیشہ نت نئے افسانے، ناولٹ اور خوبصورت کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس بار آپ کی خدمت میں حاضر ہے پری شاہ کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت قسط وار ناول میں بھی محافظ ہوں کی قسط نمبر 9۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ اگر کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں تو بڑوں کو بتانے میں کیا حرج ہے؟ آپ نہیں بتا سکتے تو میں بتا دیتی ہوں۔ اور دوسری بات، وہ ہونے والے منگیتر ہیں میرے، نہ کہ شوہر جو ان سے تنہائی میں ملاقات کروں۔ میں چچی اور امی سے پوچھ کر ان سے بات کر لوں گی۔ آفاف اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ڈرائنگ روم کی طرف چلی گئی، جہاں سب لیڈیز بیٹھی شادی کے لین دین کے متعلق بات کر رہی تھیں۔ صبا نے ذرا غصے اور پریشانی سے آفاف کو دیکھا، جو اب ماں اور چچی سے کچھ کہہ رہی تھی، اور منہ میں کچھ بڑبڑاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی، چچی طاہا نے مجھے چھت پر بلایا ہے، وہ مجھ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کیا میں جاؤں؟ بغیر ہچکچائے اس نے صاف الفاظ میں پوچھا تو وہاں بیٹھی تینوں خواتین نے حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھا۔ حدیقہ سب کے چہرے دیکھ کر مسکراہٹ دبا گئی۔ وہ آفاف کی رگ رگ سے واقف تھی، جانتی تھی جس دن طاہا کی طرف سے ایسا مطالبہ ہوا تو یہی ہوگا۔ آفاف کے سیدھے سے سوال پر ہال میں ایسے خاموشی ہوئی تھی جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو، لیکن حدیقہ کو اس طرح کے سنجیدہ ماحول میں ہنسنے کی بہت بیماری تھی، اس لیے وہ مشکل سے مسکراہٹ کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ بتائیں بھائی، کیا ہو گیا آپ سب کو؟ خواتین کی اتنی لمبی خاموشی پر آفاف جھنجھلا کر بولی۔ کیا بات کرنی ہے اس نے؟ بڑی چچی کو سب سے پہلے ہوش آیا تھا۔ یہ تو آپ کے بیٹے کو ہی پتہ ہے، آفاف نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ہمارے خاندان میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی شادی سے پہلے اکیلے ملیں۔ یہ طاہا کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں جانے کی، چھوٹی چچی نے ناگواری سے منع کیا۔ ہاں تو میں کون سا بھاگی جا رہی ہوں؟ آفاف منہ بنا کر کہتی حدیقہ کے پاس بیٹھ گئی، جو لبوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ ضرور کوئی ضروری بات ہوگی تو طاہا نے بلایا ہوگا، ورنہ وہ ایسا نہیں ہے۔ بڑی چچی نے بیٹے کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ جو بھی ہو، لیکن کچھ شرم بھی ہوتی ہے۔ اب رشتہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ منہ اٹھا کر ملنا ملانا شروع کر دو۔ اب میرے حسن کو ہی دیکھ لیں، کتنا شریف اور صابر بچہ ہے، کتنے سال سے رشتہ طے ہے، لیکن مجال ہے کبھی حدیقہ سے اکیلے میں یا فون پہ بات کی ہو۔ اور ایک طاہا ہے، رشتہ طے نہیں ہوا اور بے شرموں کی ملنا ملانا شروع کر دیا۔ چھوٹی چچی ناگواری سے بولتی ہمیشہ کی طرح اپنے حسن کی تعریف کرنا نہیں بھولی تھی۔ حسن کے نام پہ جہاں حدیقہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، وہیں آفاف کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ حدیقہ کی التجا کرتی نظریں دیکھ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے الفاظ کا گلا گھونٹا تھا، ورنہ آج چھوٹی چچی کو ان کے حسن کے صبر اور شرافت کا ایک عدد ثبوت تو ضرور دیتی۔ ایسی بات نہیں ہے شہلا، طاہا نے مجھ سے پوچھا تھا بات کرنے سے پہلے اور میں نے اجازت دی تھی۔ زندگی ان دونوں نے گزارنی ہے تو اچھا ہے بات کر کے ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے۔ جاؤ آفاف، حدیقہ کو ساتھ لے جاؤ اور بچے کی بات سن لو۔ اب رضیہ نے بولنا ضروری سمجھا تھا۔ ان کی بات سن کر تو آفاف نے صدمے سے ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں رضیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جاؤ سن لو بات۔ بڑی چچی نے بھی رضیہ کی حمایت کی۔ چھوٹی چچی ہوں کرتی کپڑوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان دونوں کی بات سنتے آفاف دانت کچکچاتے اٹھ کر حدیقہ کو لیے چلی گئی۔ یہی بات رضیہ نے گھر میں کی ہوتی تو وہ اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھنے کا مطلب بتاتی، پر اب وہاں بیٹھی دونوں خواتین کا لحاظ کرتی وہ ضبط کر گئی تھی۔ دل تو کر رہا ہے اس نواب کا جا کر سر پھاڑ دوں۔ کمرے میں آتے وہ حدیقہ پر چڑھ دوڑی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ حدیقہ نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ہنستے ہوئے پوچھا۔ آفاف بغیر جواب دیے سرخ چہرہ لیے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ ممانی نے اجازت دے تو دی ہے، اب سن لو اس بیچارے کی۔ حدیقہ نے بیڈ پہ دراز ہوتے مفت مشورہ دیا تو آفاف نے کھا جانے والی نظروں سے حدیقہ کو دیکھا۔ جانتی ہوں میں کس طرح اجازت دی ہے، جھوٹ بولا ہے امی نے۔ کوئی نہیں پوچھا اس نواب نے امی سے، رشتہ نہ ہو گیا میری جان کا عذاب ہو گیا، کہا بھی تھا مت کریں اتنی جلدی۔ وہ تو پھٹ پڑی تھی۔ اچھا خیر ہے، کوئی بات نہیں، سن لو بات، کیا پتہ کچھ ضروری ہو۔ حدیقہ نے نرمی سے سمجھایا تو آفاف سر جھٹک کر رہ گئی۔ جانتی تھی کون سی ضروری بات ہوگی۔ چلیں؟ آفاف نے سنجیدگی سے کہا تو حدیقہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔
چلیں اب سن لیں نواب صاحب کی بات، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ حدیقہ ہنستی ہوئی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ عفاف نے گہرے سانس لے کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ جتنی جلدی اس کا غصہ تھا اتنی جلدی جاتا بالکل نہیں تھا۔ حدیقہ سیڑھیاں پھلانگتی اوپر غائب ہو گئی، جبکہ عفاف اپنا دماغ ٹھنڈا کرتی سوچ سوچ کر قدم اٹھا رہی تھی۔ سوچوں میں گم اس نے چھت پہ قدم رکھا تو نظر اس نواب پہ گئی جو منڈیر کے پاس کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ تیکھی نظروں سے اس نے حدیقہ کی طرف دیکھا جو پچھلی دیوار پہ چڑھی اپنی کسی سہیلی سے باتوں میں لگ گئی تھی۔ پھر مرے مرے قدم اٹھاتی وہ منڈیر تک پہنچی اور توحہ سے چند قدم دور رکتے منڈیر سے ٹیک لگا گئی۔ کیسی ہیں؟ توحہ نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ نے کیوں بلایا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، پر دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ غائب ہو جائے ادھر سے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ آرمی جوائن کر رہی ہیں۔ توحہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہمیشہ کی طرح مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ جی ٹھیک سنا ہے آپ نے۔ عفاف نے گہری سانس بھرے ہولے سے کہا، جانتی تھی یہی بات ہوگی۔ کیوں؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ کیا مطلب کیوں؟ عفاف نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا جو دونوں ہاتھ منڈیر پر ٹکائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ میرا مطلب کیا ضرورت ہے آپ کو اتنی مشکل نوکری کرنے کی؟ پہلے اتنی سخت تربیت ہوتی ہے اور پھر تنخواہ بھی بہت کم دیتے ہیں۔ آپ اچھی پڑھنے والی ہیں، کوئی اور اچھا سا مضمون رکھ لیں۔ توحہ نے نرمی سے مشورہ دیا۔ بات ضرورت کی نہیں اور نہ ہی تنخواہ کی، بات شوق اور محبت کی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ آرمی جوائن کرنے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت ہے۔ رہی ٹریننگ تو وہ سخت ہی ہوتی ہے۔ اتنی سخت ٹریننگ سے گزر کر ہی ایک سپاہی اپنے وطن کا دفاع کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ میرا فیصلہ حتمی ہے، اس لیے میں بدل نہیں سکتی۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا موقف بیان کیا۔ اگر میں کہوں تب بھی نہیں؟ اس کی طرف دیکھتے اس نے آنکھوں میں امید کے دیے روشن کیے پوچھا۔ کبھی نہیں۔ عفاف بغیر کسی لحاظ کے اسپاٹ انداز میں بولی تو توحہ کی آنکھوں کے جلتے دیے بجھ گئے اور لبوں کی دھیمی سی مسکان غائب ہو گئی۔ عفاف کو ایک دم اپنے الفاظ اور لہجے کی سختی کا احساس ہوا، لیکن وہ نظریں چرا گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، توحہ نے آہستہ سے کہتے قدم نیچے کی طرف بڑھائے۔ رکیے، عفاف کی آواز پر وہ پلٹا۔ آپ نے آج تو ایسے بلا لیا ہے، پر جب تک ہمارا محرم رشتہ نہیں بن جاتا تب تک پلیز ایسے اکیلے ملنے مت بلائیے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور توحہ کے پاس سے گزر کر نیچے چلی گئی۔ توحہ نے اداسی سے اس کی پشت دیکھی اور واپس منڈیر کے قریب آ کر نیچے دیکھنے لگا۔ عفاف نیچے آتے کمرے میں بند ہو گئی۔ حدیقہ نے بھی اس کے پیچھے آتے دروازہ بجایا، لیکن اس نے نہ کھولا تو صبا کے پاس چلی گئی۔ شام تک اس کا غصہ خود ہی ختم ہو جانا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ مائک سیٹ کرتے وہ خوش دلی سے بولی۔ وعلیکم السلام، سب نے بہت پرجوش انداز میں جواب دیا۔ ماشاء اللہ، لگتا ہے سب بہت پرجوش ہیں محافظ بننے کے لیے، وہ نرمی سے بولی تو سب نے زور و شور سے ہاں میں جواب دیا۔ سر ناظم بھی آج ان سب کے ساتھ آڈیٹوریم میں ہی بیٹھے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا مستقبل کون ہے؟ سوال آیا تو سب سوچنے لگے۔ سر ناظم دلچسپی سے سب کے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ ان کے اتنے سالوں کی دورانیے میں یہ پہلا کام تھا جس نے ان کو اتنا حیران کیا تھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف جوابات دیے تو وہ مسکرا دی۔ زیادہ لوگوں کا جواب درست تھا۔ بالکل، ہمارے ملک کا مستقبل ہمارے بچے ہیں اور ہم ہیں۔ ہمیں خود کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے ملک کا مستقبل محفوظ بنانا ہے۔ اس کی بات پہ ہال میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ سب تو محفوظ تھے، پر کیسی حفاظت؟ سر ناظم کی مسکراہٹ لمحہ بلمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے لیے یہ سب آہستہ آہستہ دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ چلیں بغیر وقت ضائع کیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مخصوص نرم لہجے میں اس نے بات کا آغاز کیا۔ آپ سب نے شاید دیکھا ہوگا یونی کے ارد گرد کچھ کچے پکے گھر بنے ہوئے ہیں اور اکثر ہی بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس نے بات آگے بڑھائی تو سب کا تجسس بڑھا اور ان کے تاثرات کو دیکھ کر اس کا مزید حوصلہ مل رہا تھا۔ میں نے 2-4 بار چکر لگایا تھا وہاں کا، زیادہ مزدور طبقہ رہتا ہے۔ 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کی کوشش میں ان کے بچے گلیوں اور سڑکوں پر ضائع ہو رہے ہیں۔ وہ بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ میں اس مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں ہم سب مل کر اپنے ملک کے اس مستقبل کی حفاظت کریں، اس مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے سنواریں، اور اس کام کو میں اکیلے کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ سب کی ضرورت ہے۔ آپ سب یونی کے ایکٹیو لوگ ہیں، اس لیے میں نے آپ سب کو یہاں بلایا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنے لوگ میری مدد کریں گے۔
اگر آپ میں سے صرف ایک اسٹوڈنٹ بھی میرے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو مجھے لگے گا میری محنت کا اجر مل گیا۔ تو کون کون میرا ساتھ دے گا اپنے ملک کا مستقبل محفوظ بنانے میں؟ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی تقریباً سب لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، جن میں سر ناظم بھی شامل تھے۔ کچھ لڑکیاں تھیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، ایک لڑکی کھڑی ہوئی۔ جی ضرور، اس نے خوش دلی سے کہا۔ دراصل ہم چاروں بھی آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، پر ہمیں یونی سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسا کام ہے جو ہم یونی کے اندر ہی کر سکیں؟ اس نے اپنی دوستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ضرور، یونی کے اندر والا کام زیادہ ضروری ہے، آپ بالکل کر سکتی ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ لڑکی کی طرف سے سوال آیا تھا۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ تمام بچوں کے لیے ایک فری اسکول جس میں بچوں کو ہر طرح کی سہولت دیں گے، بالکل فری۔ ان کو پڑھانا، یونیفارم دینا، ان کی کتابیں اور دوسرا سامان سب کچھ فری دینا ہے۔ دینی اور دنیاوی تعلیم دے کر ان کو اتنا اچھا انسان بنانا ہے کہ وہ آگے جا کر ہمارے ملک کے کام آ سکیں، ہمارے ملک کا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ اس کی بات پہ سب حیران پریشان ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایسا کرنا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ پر یہ سب ہم کریں گے کیسے؟ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یہ بہت بڑا کام ہے اور ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک لڑکی کی طرف سے سوال آئے تو سب نے اس سے اتفاق کیا۔ سر ناظم دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ آگے کیا جواب دیتی ہے، کیا پلان ہے اس کے پاس۔ اور ہم یہ سب کریں گے کیوں؟ ہمارا کیا فائدہ ہے اس سب میں؟ اپنی ڈیلی روٹین میں سے ٹائم نکال کر یہ سب کرنا بہت مشکل ہے، اور پھر اس میں ہمارا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو کیوں کریں گے ہم یہ سب؟ ایک پورے اعتماد سی لڑکی نے سوال کیا تو سب مڑ کر اس کو دیکھنے لگے۔ وہ شاید کسی سوسائٹی کی صدر تھی۔ ہاں بالکل، وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور پھر ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، تو اتنا بڑا کام وہ بھی آپ کو بغیر دیکھے، بغیر جانے، صرف آپ کی آواز سن کر، یہ چند ایک ایموشنل ڈائلاگ سن کر نہیں کر سکتے۔ کہنا تو بہت آسان ہے، پر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ابھی تو سب لوگ بہت جوش میں کہہ رہے ہیں کہ کر لیں گے، پر کوئی بھی زیادہ دن نہیں ٹک سکتا۔ اور آپ، میں نہیں جانتا کون ہیں، پر اگر آپ کو کوئی ایسا کام کرنا ہے تو آپ کو سامنے آنا پڑے گا۔ ہم ایسے ہی کسی پر یقین نہیں کر سکتے۔ سب نے اس لڑکی کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ سر ناظم کے لیے صورتحال مزید دلچسپ ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کے سوال سن رہی تھی۔ یہ کام جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ مشکل تھا، انتہائی مشکل۔ کیا سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں سب کے سامنے آ کر بات کروں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو پلیز، ہم سب کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ صرف آواز سن کر ہم کسی پر اتنا یقین نہیں کر سکتے۔ وہی لڑکا بولا تھا۔ ٹھیک ہے، پر یہاں موجود سب لوگوں کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ لوگ مجھے صرف اس جگہ پر جانتے ہیں، اس جگہ کے باہر آپ لوگ مجھے نہیں جانتے ہوں گے۔ اس ہال کے باہر یونی میں ہم اجنبی ہوں گے۔ جو بھی بات ہو، جو بھی کام ہوگا، وہ آپ لوگ واٹس ایپ پہ کریں گے۔ کوئی بھی مجھے اس ہال کے باہر مخاطب نہیں کرے گا، اور جس نے ایسا کیا تو سوری ٹو سے کہ وہ اسی وقت سے میری ٹیم سے باہر ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ میری پرائیویسی کا خیال رکھیں گے۔ وہ نرمی سے بولی اور مائک بند کرتے اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھی۔ اپنی تیاری پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتے اس نے سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹی اور بیگ اٹھاتے کمرے سے باہر نکلی۔ آج اس نے اسفند میر کے گھر جانا تھا۔ پچھلے ہفتے اسفند میر کے کینیڈا جانے کی وجہ سے وہ اس کے گھر نہیں جا سکی تھی، اور آج کوئی میٹنگ نہیں تھی، تو وہ سکون سے تیار ہو کر 10 بجے جانے والی تھی۔ ناشتہ بنا کر اس نے اشفاق صاحب کو دے دیا تھا اور خود تیار ہونے آ گئی تھی۔ کیا ہوا، طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو ہاسپٹل چلیں؟ وہ کمرے سے باہر نکلے تو اشفاق صاحب کو مسلسل کھانستا دیکھ کر صورت سے ان کی طرف بڑھی۔ نہیں تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں، ابھی دوائی لے لوں گا تو بہتر ہو جاؤں گا۔ گہرا سانس بھرتے وہ مشکل بولے تھے۔ پکی بات ہے نا؟ اس نے یقین دہانی چاہی۔ بالکل، تم جاؤ اور اپنے مقصد کی طرف پہلا قدم بڑھاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے وہ پیار سے بولے تو وہ سر ہلا کر ان کو دوائی لینے کا کہتی گھر سے باہر نکل گئی۔ آج کی بس کے بجائے رکشہ لینا تھا۔ رکشے نے اس کو لاہور کے ایک پوش علاقے میں چھوڑا تھا۔ ایک ہی نظر میں آس پاس بنے گھروں کا جائزہ لیا۔ کئی منزلہ خوبصورت بنگلے دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتے تھے۔ ہر طرف نظر گھما کر اس نے سامنے والی 2 منزلہ سفید بنگلے کی طرف دیکھا، جس کے باہر بہت واضح الفاظ میں اسفند میر لکھا ہوا تھا۔ 2 ہٹے کٹے مسلح گارڈ گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ وہ اپنا کارڈ دکھا کر گھر میں انٹر ہوئی تو نظریں سامنے جیسے جم گئی تھیں۔
سامنے کا منظر ایسا تھا کہ جیسے سارے لاہور کی بہار اسفند میر کے لان میں اتر آئی تھی۔ انتہائی خوبصورت پھول کیاریوں میں سجے پورے لان کو خوشبو سے مہکائے ہوئے تھے۔ درمیان میں ڈرائیو وے تھا اور اس کے دونوں طرف خوبصورت پھولوں سے سجا ہرا بھرا لان۔ دائیں طرف خوبصورت سی کرسیاں رکھی گئی تھیں اور بائیں طرف لان کے درمیان میں ایک لکڑی کا فاؤنٹین بنا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر یوں لگتا کہ کسی پہاڑی سے آبشار گر رہا ہو۔ اس خوبصورت لان کے درمیان 2 منزلہ سفید بنگلہ پوری شان سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے مسپرائش سے دیکھ رہی تھی جب کتے کے بھونکنے پر ہڑبڑا کر ہوش میں آئی اور تیزی سے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک بڑی اور مضبوط زنجیر سے بندھا خطرناک جرمن شیفرڈ منہ کھولے خون خوار نظروں سے اس کو دیکھتا بھونک رہا تھا۔ امیروں کے چونچرے، جب تک گھر میں کتا نہ رکھ لیں کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ضروری تھا اتنے خوبصورت گھر میں اتنا بھیانک کتا رکھیں؟ کتے کو گھور کر وہ منہ بنا کر بڑبڑائی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے جرمن شیفرڈ اپنی زنجیر کو توڑنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ بنگلے کا اندرونی حصہ باہر سے بھی زیادہ حسین تھا۔ دیواروں پر لگے مختلف اور خوبصورت پینٹنگز اور ڈیکوریشن پیس ہال کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ داخلی دروازے کے عین سامنے سیڑھیاں تھیں جو کچھ قدم اوپر جا کر دائیں بائیں مڑ رہی تھیں، اور سیڑھیوں کے پیچھے والی دیوار پر ایک خوبصورت سی لکڑی کا پورٹریٹ لگا ہوا تھا۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی کے نقش اسفند میر سے ملتے جلتے تھے۔ ماہم یکتک اس پورٹریٹ کو دیکھتی اس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ اس نے زندگی میں بہت حسین چہرے دیکھے تھے، پر یہ الگ تھا، سب سے الگ۔ اس کے ارتکاز کو فون کی گھنٹی نے توڑا تھا۔ وہ چونکی اور بیگ سے فون نکال کر کان سے لگایا۔ مقابل کی بات سننے کے بعد اس کے چہرے کا تاثر بدل چکے تھے۔ میرا کام ہو گیا، سنجیدگی سے پوچھا۔ مقابل کا جواب سنتے اس نے کال بند کی کرتے فون بیگ میں رکھا اور کچھ سوچنے لگی۔ معروق بابا کی اچھی بیٹی ہے۔ اسفند میر کی نرم اور پیار بھری آواز نے اس کو سوچوں سے باہر نکالا۔ آواز اوپر موجود کسی کمرے سے آ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا۔ معروق بابا کی بات سنو، ادھر آؤ۔ اسفند میر کی خوبصورت آواز پھر سے سنائی دی اور ساتھ ہی کسی بچے کی کلکاریں بھی ابھری تھی۔ یہ کون سی زبان بول رہا ہے؟ اور اسفند میر کے گھر میں بچہ؟ ماہم حیران سی بڑبڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر جاتی اس کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ اوپر بنی راہداری کی طرف دیکھتے اس نے فون کان سے لگایا۔ تو جناب، کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا زہرا سب کے سامنے کام کر سکے گی؟ کیا کام کروایا ہے ماہم نے اور کیا کرنے والا ہے اسفند میر؟ کون ہے وہ چھوٹی بچی؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔